السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اور حمد و ثنا، بزرگی و برتری اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مالک اور پروردگار، داتا اور حاجت روا ہے، مشکل کشا اور نافع و ضار یعنی نفع و نقصان کا مالک ہے. اسی رب ذوالجلال کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، جس کی عبادت توحید ہے اور جس کی عبادت میں ملاوٹ اس کے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت کا کوئی حصہ ادا کرنا یہ شرک ہے. اسی رب ذوالجلال کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، جس نے قرآن مجید کے اندر اپنی تعریف کو مختلف انداز سے بیان کیا. کہیں پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا: قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا: لیس کمثلہ
کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ درود و سلام ہو اس امت کے آخری نبی مکرم صادق المصدوق امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس کے اس گھر میں جمع کیا اور ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ہم اللہ رب العزت کے اس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ گھر اس کائنات کے اندر جس محلے میں ہو، جس بستی میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، اطراف و اکناف رہنے والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے رحمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے گھروں کو تعمیر کرنے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا اور اس کا موقع ہم کو عطا کیا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ مسجدیں یہ وہ رحمت والی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے معزز اور مبارک مخلوق فرشتے یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لیے ہوئے ان مسجدوں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے امن کی دعوت دی جاتی ہے، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی تعریف، اس کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں سے بندوں کو اللہ کی پہچان کروائی جاتی ہے، یہ وہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور ان کے بنانے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے، یہاں سے اللہ رب العزت کا تعارف اس کے بندوں کو کروایا جائے اور یہاں پر اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت کی ہے کہ ان ترفع، ان کو بڑھایا جائے، بڑا کیا جائے، کہ مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں ذکر کیا جائے اس کا، اسم اس کے نام کا، جس نے گھر بنانے کا حکم دیا، مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس کا نام یہاں پر لیا جائے۔ یسبح لہ فیہا، اس کی تسبیح کرتے ہیں لوگ۔ یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہم جن مسجدوں کو بنانے کا حکم دیتے ہیں ان مسجدوں کے اندر ایمان والے بندے یسبح لہ فیہا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے تسبیح سے مراد نماز کہا ہے، تسبیح سے مراد نماز ہے یہاں پر کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہاں پر بندے صبح میں اور شام میں اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کیا کرتے ہیں۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت، کہ اللہ رب العزت انہی بندوں کی اور صفات کو بیان کر رہا ہے جو بندے مسجد میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ بندے کیسے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے بندے ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ایسے بندے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے خرید و فروخت، ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نہ ہی وہ نماز کے قائم کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی، اور اس آیت کے اندر مسجدوں کے قیام کا سب سے اہم مقصد بیان کیا گیا کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ مسجدیں اللہ رب العزت کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس کائنات کے اندر سب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، جبریل علیہ السلام آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، اس کائنات کے اندر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں پتا ہے، میں بھی جا کر اللہ رب العزت سے پوچھوں گا، پھر واپس آ کر جواب دوں گا۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے جواب طلب کر کے واپس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ جگہ ہے، اور جو یہاں آتے ہیں وہ بندے بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہوتے ہیں اور بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے گھر ہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں جس کا دل لگ جاتا ہے۔ ان مسجدوں میں جو شخص زیادہ وقت گزارتا ہے، ایسے شخص کے لیے بہت ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاس بہت ہی عمدہ مقام تیار کر کے رکھا ہے، جیسا کہ وہ مشہور روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جس کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت کے اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 خوش نصیبوں میں سے ایک اہم اور سب سے بڑا خوش نصیب یہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، جبکہ کوئی اور سایہ اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ ساری انسانیت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کٹھن وقت میں اپنے ان بندوں کو جو مسجد میں وقت گزارا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس کو ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا تھا، دوسری نماز کے لیے بے چین رہا کرتے تھے کہ کب اذان ہوگی اور ہم کب جو ہے پھر دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوں گے، ایسے بندوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بتاؤ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے۔ یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں سے اگر کوئی شخص دل لگا لیتا ہے تو پھر اس کو کل قیامت کے دن بڑے ہی امن و سکون کا گہوارہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اگر انسان اس سے ہٹ کر کہیں اور دل لگائے تو پھر اس کے لیے یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں وقت دے، اپنے جو ہے رشتے داروں میں وقت دے، اپنے دوستوں میں وقت دے، اس کے لیے یہ اہمیت، یہ مقام نہیں ہے۔ جو مقام مسجد میں دل لگانے والے کا ہے، مسجد میں بیٹھے رہنے والے کا ہے، مسجد میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے والے کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجد اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اگر اللہ رب العزت ہم کو شاید کہ مسجدیں بنانے کا حکم نہ دیتا، گھر میں عبادت کرنے کا حکم دیتا، تو ہم شاید اتنے نمازی نہ ہوتے، ہم اللہ رب العزت کے اتنے عبادت گزار اور فرمانبردار شاید نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے مسجدوں کو بنانے اور یہاں پر خاص موقع پر جو ہے جمع ہو کر عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے، شاید اسی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر اتنا اللہ کی عبادت، گھر میں بیٹھ کر اتنا اللہ کی عبادت نہیں کرتا جتنا مسجد میں آ کر کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کرنے کے لیے بہت ہی جو ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے اور مسجدوں کو جو ہے آباد کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی ایک اور نشانی بیان کی اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر یعمر کا لفظ ہے جو کہ تعمیر سے لیا گیا ہے، تو یہاں پر مقصد تعمیر کرنا نہیں ہے، یہاں پر اس آیت کا ترجمہ اس کو جو ہے آباد کرنا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کو ہم اپنے اوپر جوڑ کر دیکھیں کہ کیا یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت آگے جو صفات بیان کر رہا ہے ہمارے اندر ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ہم مسجد کو آباد کریں گے، اور اگر نہیں ہے
الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم اپنے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آج شاید اسی وجہ سے مسجدیں ویران ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر کامل ایمان ہو، اللہ پر مضبوط ایمان ہو، وہی شخص مسجد میں آئے گا، وہی شخص مسجد کو آباد کرے گا جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، وہی شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہی شخص مسجد کو آباد کرتا ہے۔ وإقام الصلاۃ اور جو نماز کو قائم کرتا ہو وہی مسجد میں آتا ہے۔ نمازی انسان کو ہی مسجد میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے کو ہی اذان سن کر جو ہے بے چینی ہوتی ہے کہ جو ہے اب میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اب جو ہے مجھے ندا لگائی گئی ہے مسجد کی طرف سے، مجھے بلایا گیا ہے، اب میں مسجد میں جاؤں گا۔ یہ نمازی کے دل میں خیال آتا ہے، اور ایک بے نمازی اپنے کاروبار میں مصروف، اور ایک بے نمازی اپنے جو ہے سونے اور کھانے اور پینے میں مصروف رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نمازوں کے اہتمام کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور یہ بہت ہی پیاری صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ آج لوگوں کے مسجدوں کو ویران رکھنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے بے روزگاری کا، لوگوں کو ڈر ہے بے روزگاری کا، کاروبار کا، اپنے جو ہے کاروبار اپنے گراہ کو کھو دینے کا ڈر ہے۔ دکان پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک سامنے نظر آ رہا ہے، بڑی لمبی چوڑی قطار میں جو ہے گراہ کھڑا ہوا ہے، چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے تو ڈر ہے کہ اتنا جو ہے گراہ اگر چلا جائے گا تو کتنا بڑا نقصان میرا ہو جائے گا۔ تو یہ ڈر، رزق کا ڈر انسان کو لگا ہے، بے روزگاری کا ڈر انسان کو لگا ہے، کاروبار کے بند ہو جانے کا ڈر انسان کو لگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ پر یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اگر اس کے گھر کو آباد کروں گا، نماز کا اہتمام کروں گا، اللہ تعالیٰ خود بخود میرے یہاں روزی پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود میرے یہاں روزی پہنچا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو تعمیر کرنا صرف یہی ایمان والوں کی جو ہے نشانی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے کہ جو مسجدوں کو بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑی فضیلت بیان کی جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بڑا ہی اجر دے گا جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک گھر بناتا ہے، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ مسجد بنانے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی پوری عمارت کھڑی کر دے، پوری مسجد ایک ہی آدمی تیار کر دے، نہیں میرے بھائیوں۔ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مسجد کا کام چل رہا ہو، ہم تھوڑی سی اگر اس میں مدد کر دیتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیں، یا پھر دوسری چیزیں جس کی ضرورت مسجد میں ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے خرچ کرنا، ان تمام چیزوں کو دینا، یہ بھی مسجد کو تعمیر کرنے میں شامل ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسجد کو تعمیر کرنے کا یہ جو لفظ ہے، اس میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ آدمی مسجد کو تعمیر کر دینے کے بعد اس کو آباد کرے، یہ بھی مسجد کو تعمیر کرنے میں شامل ہے، یہ بھی مسجد کو تعمیر کرنے میں شامل ہے کہ مسجد کو کسی نے بنا دی، لیکن اگر ہم جو ہے پابندی کے ساتھ یہاں پر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی مسجد کو تعمیر کرنے میں شمار ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر جو ہے گھر بنائے گا۔ ایک اور بات میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ کئی مساجد کے اندر جو ہے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ بہت ساری مسجدوں کے اندر توحید بیان کی جاتی ہے۔ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ صرف یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں رزاق، رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے، عبادت کے قابل الہ معبود اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غریبوں اور امیروں کو بھی نوازنے والا اللہ ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے اندر اللہ اکیلا اس کا مالک ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ جب یہ دعوت مساجد کے اندر سے دی جاتی ہے، جب یہ پیغام مساجد سے لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسی مسجدوں سے تعصب رکھتے ہیں، ایسی مسجدوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس مسجدوں کے اندر صرف توحید بیان کی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر مت جاؤ، وہاں اولیاء کی گستاخی کی جا رہی ہے، وہاں جو ہے ہمارے بڑوں کی گستاخی کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے، جبکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا ہے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا ہے۔ اور مسجد کے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے
کس بات سے روکے کہ ان مسجدوں کے اندر اس کا ذکر کیا جائے، کس کا؟ اللہ رب العزت کا، اس کا ذکر کیا جائے، اس میں اس کا نام لیا جائے، اس بات سے لوگوں کو روکے، مسجدوں کو جانے سے روکے، مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے روکے۔ يسبح له فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها۔ یہاں پر اللہ رب العزت کا نام لینے سے اگر روکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ایسا شخص ظالم ہے، یہ لوگ جو ہے ظالم قرار پاتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں۔ ایک بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا جو لوگ لوگوں کو مسجدوں کو آنے سے روکتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی کرنے سے روکتے ہیں، اللہ کا نام لینے، اس کی تعریف کرنے، اس کو جو ہے ان صفات سے متصف کرنے سے روکتے ہیں جن صفات کو لوگوں نے چھین کر اپنے معبودان باطلہ میں جو ہے باندھ دیا ہے۔ اگر وہ صفات ہم ان معبودان باطلہ سے چھین کر اللہ کو دیتے ہیں جو کہ اللہ کا حق ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ہے، بد مذہب ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے سے اگر روکنا ظلم ہے تو پھر ان مسجدوں کے اندر غیر اللہ کا ذکر کرنا بھی ظلم ہے۔ اگر مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روکنا ظلم ہے، اللہ کا نام لینے سے روکنا ظلم ہے، تو پھر انہی مسجدوں کے اندر غیر اللہ کو پکارنا بھی ظلم ہے، غیر اللہ کا نام لینا بھی ظلم ہے میرے بھائی۔ اور بہت ساری مسجدیں برائے نام مسجدیں ہیں میرے بھائیوں، وہ مسجدیں نہیں ہیں، ان مسجدوں سے شرک پھیلایا جا رہا ہے، ان مسجدوں سے اللہ کی بڑائی نہیں بلکہ معبودان باطلہ کی تعریف کی جا رہی ہے، ان مسجدوں سے شرک کی دعوت کی جا رہی ہے، ان مسجدوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں بلکہ اپنے اپنے بڑوں کی جو ہے بڑائی اور اپنے اپنے اماموں کی اور اپنے اپنے اولیاء کی جو ہے تعریف اور ان کے پیچھے چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی وضاحت قرآن مجید کے اندر سورہ جن کے اندر کی اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ قرآن مجید کھول کر اس آیت کو پڑھو، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر غیر اللہ کے جو ہے نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام لے کر شرک کیا ہے۔ آپ ان مسجدوں کے حال کو بھی دیکھو کہ یہ آیت کس طرح سے لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا بس تم نہ پکارو مع اللہ احدا، یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو، مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے کہ یہ مسجدیں میرے لیے ہیں، یہاں پر میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ میرے بھائیو جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، مسجد کے اندر اللہ کو پکارا جائے، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے، شرک ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ باہر غیر اللہ کا نام لینا اور باہر جو ہے شرک کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، شرک تو ہر جگہ حرام ہے، شرک تو ہر جگہ جرم ہے، لیکن مسجد کے اندر اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کی بنیاد اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ مسجدوں کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہ تو بدرجہ اولا جرم ہو جائے گا، یہ بدرجہ اولا جرم ہو جائے گا۔ باہر بھی شرک کرنا جرم ہے، باہر بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا جرم ہے، لیکن مسجد میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کو پکارنا یہ سب سے بڑا
نکتہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا, مسجد کی پاکی صفائی کا خیال کرنا ہم تمام نمازیوں کی ذمہ داری ہے. ہم تمام نمازیوں کی ذمہ داری ہے. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کا ذمہ ہے کہ وہ جو ہے مسجد کو صاف ستھرا رکھے, مسجد کے اندر گندگی کو نہ برداشت کرے, مسجد کی صاف ستھرائی کا خیال رکھے. اور مسجد کے اندر بہت سارے آداب ہیں جن کا جو ہے لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہم جو ہے جس کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں, جس کے اوپر تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں کہ تم صاف صفائی کرو, بس اسی کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں. اگر جو ہے کبھی وقت یا صاف صفائی نہ ہو اس کے اوپر جو ہے تن کر چلے جاتے ہیں کہ جو کیا ہوا فلاں کونے میں گندگی ہے, کیا ہوا مسجد جو ہے فلاں طرف سے میلی نظر آ رہی ہے, کیا ہوا آج وضو خانہ گندا ہے, آج بیت الخلاء جو ہے خراب ہے. نہیں میرے بھائی, کسی کو آرڈر دینے کی اجازت ہم کو نہیں ہے, کسی کو آرڈر دینے کا اختیار ہم کو نہیں ہے. وہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. یہ رب کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر ہے. یہاں پر امام ہو, مصلی ہو, مقتدی ہو, صدر ہو, نائب صدر ہو, سب کے سب بندے ہیں اللہ کے. سب کا کام ہے کہ مسجد کو صاف رکھیں. کسی کو آرڈر دینے کا کام یہاں پر نہیں چلتا ہے. آرڈر دینے کا کام اپنے دکانوں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے کاروباروں کے اندر, وہاں پر ہم جو ہے اپنے نوکر کو آرڈر دیں کہ مسجد صاف کرو, جو ہے اپنے دکان کو صاف کرو, گھر کو صاف کرو. مسجد کے اندر کسی کو آرڈر نہیں دیا جا سکتا. خود صاف کرے, کہیں گندگی کو دیکھیں تو فوری آگے بڑھ چڑھ کر کے صاف کریں. انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ہے, اس میں بھی ثواب ہے. تو میرے بھائیوں مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں. جہاں پر جو ہے ہم وضو کر رہے ہیں اس حصے کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیت الخلاء کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس کونے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں گندگی نظر آئے اس کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری مسجدوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ میرے بھائی بہت ساری گمی ہوئی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں یا پھر جو ہے کاروباری چیزوں کا اعلان کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں بیچنے کے لیے مسجد میں لے کر کے آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر حرام ہے, جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر بیچنا, خریدنا اور اسی طرح سے گمی ہوئی چیزوں کا اعلان کرنا یہ سب کچھ منع ہے میرے بھائیوں, یہ سب کچھ منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو گمی ہوئی چیزوں کا اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر گمی ہوئی چیز کا اعلان کرے تو پھر میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کھوئی ہوئی چیز کو کبھی واپس نہ لوٹائے, کبھی واپس نہ لوٹائے. لوگ جو ہے بچوں کے گنے کا اعلان مسجد میں کرتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کے مستحق ہو گئے, اس بددعا کی زد میں آ گئے تو بتلاؤ ہمارے بچے ہم کو ملیں گے نہیں ملیں گے. تو میرے بھائیوں کہیں باہر جا کر کے جو ہے ڈھونڈیں, آج تو جو ہے تشہیری دور ہے, واٹس ایپ پر فوٹو پھیلا دیں, کچھ بھی کریں, کہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. مسجدوں کو استعمال نہ کریں ایسی چیزوں کے لیے. کسی کی کوئی چیز گم جائے مسجد میں اعلان, کسی کا انتقال ہو جائے مسجد میں اعلان, کوئی کاروبار کے لیے آیا ہے باہر کھڑے ہو کر کوئی چیز بیچ رہا ہے مسجد میں اعلان کہ باہر فلاں چیز بک رہی ہے آپ خرید لیجیے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک کاروباری جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ عبادت کی جگہ ہے. یہ اللہ کے ذکر اور اس کی بڑائی, اس کی تعریف, اس کی بندگی سے بڑھ کر شاید یہاں پر کوئی اور چیز کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پر کوئی اور چیز جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنے پریشانیوں اور اپنے مسائل کا حل مسجد میں لے کر کے آ جاتے ہیں. دنیاوی مسائل, کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص آ کر کے مولانا مسجد میں بیٹھے ہیں, مولانا سے مسجد میں مشورہ کہ میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے مشورہ دیجیے. یہ کاروبار کا اڈا ہے, یہ کاروبار کی جگہ ہے. یہاں پر ہم کاروبار کا مشورہ کر رہے ہیں. کاروبار صحیح تو اللہ کے رسول مسجد میں منع کیا, خرید و فروخت مسجد میں جائز نہیں ہے. اور یہاں آ کر کے جو ہے ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ میں فلاں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں یہ مسجدیں کاروبار کے مشورے کرنے اور اسی طرح سے اپنی پریشانیوں کو جو ہے لا کر یہاں پر سلجھانے یا پھر جو ہے اسی طرح سے بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا جائے, سنایا جائے, دین جو ہے ماحول پیدا کیا جائے, قرآن و حدیث کا درس اور تدریس کی جائے. اور میرے بھائیوں عبادت جس طرح سے ہو سکتی ہے, نمازیں ہو, ذکر و اذکار کے ذریعے ہو, قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہو, اس طرح سے عبادت کرے. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے کہتے لگا کر مسجد میں ہنستے بیٹھنا, بہت سارے مساجد کا جو ہے ماحول ہو چکا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے باتیں, ہنسنا اور اسی طرح سے میرے بھائیوں دنیاوی باتیں کرنا, یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر حرام ہے. یہ مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے, یہ مسجد کے میرے بھائیوں بے ادبی ہے. تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں اور مسجد کے جو ہے صاف ستھرائی اور یہاں پر جو ہے ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے تو تمام محلے کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں, مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کریں, نماز کے لیے آئیں اور یہاں پر جو ہے قرآن و حدیث کو سنیں اور جو ہے لوگوں کو سنانے کی کوشش کریں. بہرحال انہیں باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد
شیخ محترم امیر حلقہ فضیلت الشیخ مولانا محمد مجاہد عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم کو کچھ اور وصیت کریں، اور اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور میری اصلاح کروائیں۔ جیسا کہ آپ نے مساجد کی
मैं आपका लेना नहीं चाहता हूँ। मैं आप तमाम को मुबारकबादी देते हुए कि जो लोग खुसूसन इस महल्ले के रहने वाले और इस मस्जिद के पड़ोस में रहते उनके लिए ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस मस्जिद को जो है आबाद रखने और इस मस्जिद के हुकूक को अदा करने का। तो इसलिए हमको इस मस्जिद से हमारे ऊपर होती है उसको निभाएं, खुदी से निभाएं और किसी किस्म के इख्तिलाफ और इंतशार यानी इस मस्जिद इंतशार का इस मस्जिद को सबब न बनाए। लोगों को करीब लाने के लिए हिकमत अमली से काम लेते। हिकमत अमली जैसा कि उर्मिला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना ने अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज से बात नसीहत करके उनको जो है अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी। तो ये मस्जिद भी जो है दीन की तरफ दावत देने का एक बहुत ही अहम जरिया है। यहाँ पर नमाजें तो अदा होती हैं, लेकिन नमाजों के अलावा जो दुरूस होते हैं, तफसीर में कुरान की तफसीर में बयान की जाती है, दर्स हदीस दर्स कुरान जो यहाँ दिया जाता है, तो वो दर्स और हदीस ऐसा हो कि लोग ये उसको सुनकर शौक से जो है किताब और सुन्नत को सुनने के लिए जो है शौक से वो मस्जिदों को आए और सही जो तफसीर है और जो सही हदीस के जो मसाइल हमको मालूम होते हैं उस पर अमल करने का शौक और जज्बा उनके अंदर पैदा होता है। तो इसलिए मैं इस मौके पर जो है इस मस्जिद की जो तामीर करने वाले जो है जो अहले खैर हैं उनके लिए और इस मस्जिद को जो जिनके ताउन से जो जिम्मेदारी के साथ इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल किए तकमील तक पहुँचाए उनके लिए और इसी तरीके से उनके साथ ताउन करने वाले और महल्ले के लिए लोग जो भी इस मस्जिद की तामीर करने में जो आसानियाँ जो पैदा किए हैं उन सब के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके जो है इस अमल को जो कबूल फरमाए और उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उनको जो है सवाब अता फरमाए और उनकी लफ्ज़िशों को और उनकी जो गलतियों को भी दरगुजर फरमाए। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म देता है बंदों को कि मसाजिद जो की तामीर वही बंदे करते हैं जिनका अल्लाह पर ईमान, इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका ईमान अल्लाह पर और आखिरत पर होता है वही वे मसाजिद को ये तामीर करते हैं। तो मतलब ये निकला कि जो लोग मसाजिद को जो तामीर नहीं करते हैं, मसाजिद की तामीर में हिस्सा नहीं लेते, यानी चाहे वो मादी तौर पर हो या मानवी तौर पर हो, किसी भी तरीके से तामीर में जो हिस्सा नहीं लेते हैं, उससे ये साबित होता है कि उनका अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान नहीं। तो हमको ईमान की फिक्र करना चाहिए और ईमान किस तरीके से जो है पैदा होता है, उसके अंदर इजाफा कैसा होता है, किन किन आमाल के करने से ईमान में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है और ईमान की तकमील होती है, वो सब बातें जो हम मालूम करके उन पर अमल करने की फिक्र करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, से कतात एक परिंदे का नाम है, वो अंडे देता है, तो जो शहरा में भी थोड़ा सा जो मिट्टी को हटाता है अंडे देने के लिए, जितनी जो है जगह वो अंडे दे सकता है, तो मैंने उतनी जगह के बराबर भी अगर कोई मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में भी उसी तरीके से ये कर बनाए। तो दुनिया में जो है ये मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के सबसे पसंदीदा घर हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे घरों को आबाद करने वालों को आखिरत में भी जन्नत में भी जो सबसे पसंदीदा जो घर बनाए, जन्नत में जितने घर होंगे उसमें सबसे जो बेहतर घर जो है उसको बनाए
الفاظ کے ساتھ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں